بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب چشتی نظامی۔ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر آپ احباب ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبرز کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک سے اس بابرکت پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب نے جو آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کیں، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 30 سے لے کر، یعنی 30 آیت مکمل ہوئی، آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک آج آپ نے تلاوت سماعت کی۔ اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح سماعت کیجئے۔ اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام اشیاء کے نام، پھر پیش کیا انہیں فرشتوں کے سامنے اور فرمایا بتاؤ تو مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ عرض کرنے لگے ہر عیب سے پاک تو ہی ہے،
کچھ علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ خوب جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولہ میں۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام رہو تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں اور دونوں کھاؤ اس سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے۔ پھر پھسلا دیا انہیں شیطان نے اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور اب تمہارا زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے وقت مقررہ تک۔ ناظرین و سامعین، آیات بینات کے اندر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے بارے میں تذکرہ ہوا، ابلیس کا واقعہ بھی بیان ہوا۔ پہلی آیت کے اندر اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام۔ ان اشیاء کے ناموں سے مراد تمام چیزوں کے نام ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمیع نام جتنے بھی دنیا کائنات کے اندر چیزوں کے نام تھے سب سکھا دی۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس ہے، یہ موبائل ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ ہاتھ ہے، یہ آسمان ہے، ستارے، سورج، چاند، ہر چیز کے نام، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے۔ پھر ان ناموں کو، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ تو فرشتے تو وہی ہیں کہ یوں سمجھ لیں، ایک میں بلا تمثیل مثال دیتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے، کہ جی کسی چیز کے اندر ہم جو کچھ فیڈ کر دیں وہی اس کے اندر رہتا ہے، اس سے آگے پیچھے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو فرشتے ایسی چیز ہیں کہ جو نہ تو گناہ کر سکتے ہیں، ان کے اندر وہ طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی، ان کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پہ انہیں بھوک لگی ہے، اللہ کی عبادت کریں گے، بھوک ختم۔ انہیں پیاس لگی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تسبیح و تحمید کریں گے، ان کی پیاس ختم۔ جو بھی حاجت ہے ان کی تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں رکھیں، کچھ چیزوں میں اس کو اختیار بھی عطا فرمایا، کچھ چیزوں میں اس کو پابند بنایا، کچھ چیزوں میں اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں آیات بینات سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جو فضیلت برتری مقام ملا وہ کس وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ساتھ جب یہ لازم ہو جاتی، انسان کی صفت بن جاتی ہے، تو یہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے اپنی عبادت اور تمام تر معاملات جو ہیں، اس کے تمام تر عبادات جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب فرشتوں کے سامنے یہ سارا معاملہ پیش کیا، فرشتے عرض کرنے لگے مولا کریم تیری ذات پاک ہے۔ یہ پاک ہونا اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں کہ جس طرح کا ہم کسی چیز کو پاک کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ جس چیز کا نام عیب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات بلند و بالا ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی اور عرض کی مولا کریم ہم تو وہی چیزیں جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھائی ہیں، تیری ذات پاک ہے، تو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتے عرض کرنے لگے مولا کریم تو ہی بہتر جاننے والا، تو ہی غالب ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ جو چیزیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ انسان کو میں نے جو عظمت و شان عطا فرمائی ہے یہ علم کی وجہ سے، اور بہت ساری اس کے اندر تفاسیر ہیں۔ بہرحال اس کے بعد
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم، یہ سجدہ جو ہے نا یہ جناب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا سجدہ کرنا، اور یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ یاد رکھیں سجدے کی تعریف ہوتی ہے وضع الجبہۃ الارض، کہ زمین پر پیشانی کا ٹکانا۔ اس وقت کے اندر ایک تو سجدہ تعظیمی بھی حرام نہیں تھا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو اپنی عقلوں کو قربان کر دو۔ پھر یہ مت سمجھو کہ ہماری عقل یہ کہتی ہے، ہماری عقل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، قطع نظر اس کے کہ وہ جیسا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا لازم تھا، شیطان نے اپنی عقل کو درمیان میں استعمال کیا، کہنے لگا مولا کریم میں تو تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اور ساتھ اس نے تکبر بھی کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اب اس نے تکبر کیا، انکار کیا سجدے سے۔ اللہ فرماتا ہے وکان من الکافرین، اور داخل ہو گیا وہ کفار کے ٹولے کے اندر۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں اپنی عقل کو دین اسلام پر قربان کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہ ہم نے کہا کہ ہم نے فرمایا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں، ہماری روحانی ماں، بلکہ تمام انسانیت کی جو ماں ہے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا، ان سے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جتنی دیر چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ۔ ایک چیز سے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے آ کر، جس کا تذکرہ پارہ نمبر 8 میں بھی ملتا ہے کہ شیطان نے آ کر قسمیں بیان کی حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کے سامنے کہ تم اس درخت سے کھا لو گی یا تم لوگ کھا لو گے تو کبھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے جو جھوٹی قسم بیان کی تھی وہ بھی شیطان نے بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو پھر اپنا حق تلف کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلم کی نسبت یا کوئی بھی ایسا لفظ کہ جو انبیاء کی شایان شان نہ ہو اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہوتا انبیاء کی طرف۔ ظالمین جو لفظ ظلم ہے اس کی کئی تعریفات کی گئی۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، تو انہوں نے جو ترجمہ کیا کہ ورنہ ہو جاؤ گے اپنا حق تلف کرنے والوں، بڑا مناسب ترجمہ ہے، اور بھی ترجمے اس کے کیے گئے۔ بہرحال ظلم کی نسبت انبیاء کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد شیطان نے پھسلا دیا انہیں اس درخت کے باعث اور نکلوا دیا ان دونوں کو وہاں سے جہاں وہ تھے۔ جنت سے نکلوانے کا، جنت سے نکلنے کا سبب شیطان بنا۔ آج بھی ہمیں اپنے عقائد و معاملات کے حوالے سے بڑا محتاط ہونا چاہیے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جو شیطان کا عمل ہو، اور شیطانی بہکاوے میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین میں بھیجا اور فرمایا کہ زمین میں رہو اور ایک مقرر مدت تک تمہارے لیے وہاں پر ٹھکانہ ہے۔ آج ہم زمین کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہی ہماری جو اصلی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہاں ہمارا اسی طرح ساتھ نصیب کرے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں ہمارا پروگرام کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پروگرام کا اگلا مرحلہ حمد کے حوالے سے ہے، تو حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، وہ
وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، ہمیں تو طلب سے بھی زیادہ ملا ہے، وہ منگتوں کو سلطان بنا دینے والا، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے حمد باری تعالیٰ سماعت کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ یقین کریں کہ جب حمد باری تعالیٰ بیان کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی جانب توجہ ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہیں، دل پگھل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کتنے احسانات، کتنے انعامات فرمائے، اور اس قرآن کی آیت کی جانب رجوع ہوتا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یہ بھی تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ایسا بندہ بنا دے کہ اس کی بارگاہ میں ہم مقبول ہو جائیں اور اپنی رضا ہمیں عطا فرما دے۔ یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ ہمارا اگلا مرحلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، طٰہٰ دی شان والیا، عرشاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب وی درود گلے، دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان والیا، عرشاں تے جان والیا، تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح و شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا، عرشاں تے جان والیا، کیڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا، کیڈا سونا نام تیرا، اچا ہے مقام تیرا، سچا ہے کلام تیرا، آیتاں سنان والیا، عرشاں تے جان والیا، صدیق آقا یار تیرا بڑا وفادار تیرا، صدیق آقا یار تیرا بڑا وفادار تیرا، سونا ہے پیار تیرا،
روزے چے سلان والے عرشاں تے جان والے بڑا با کمال آیا بڑا لازوال آیا بڑا با کمال آیا بڑا لازوال آیا تیرا جو بلال آیا سین نال لان والے عرشاں تے جان والے پہاڑی شان والے عرشاں تے جان والے ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب عزی وقار، آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان کا جزو لازم ہے۔ اور جو پنجابی زبان ہوتی ہے نا، یہ بڑی میٹھی زبان اور بڑی سیدھی سیدھی زبان ہوتی ہے۔ اس میں جو بھی بات کی جاتی ہے بڑے سیدھے الفاظ میں، جیسے آپ نے ابھی سنا کہ شان تیری بلے بلے، تو مجھے وہ بخاری شریف کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ جس کے اندر جو کتاب التفسیر ہے نا، اس کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے کہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ۔ اس کا ترجمہ نا جب پنجابی میں کرتے ہیں نا تو یہ معنی بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے پنجابی میں، یا اب ہم اس کو پنجابی میں کنورٹ کر رہے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا بات ہے۔ اب اس کو آپ پنجابی میں کنورٹ کر لیں، چاہے وہ بلے بلے کہہ لیں، چاہے کہ تیری شان بڑی اعلیٰ ہے، تیری شان بڑی عرفہ ہے، واہ واہ سونے حبیب، کوئی بھی آپ اس کو جملہ دے سکتے ہیں۔ تو پنجابی زبان بہرحال بڑی سیدھی، اس کے اندر کوئی گستاخی کا پہلو نہیں پایا جاتا۔ جو قاری صاحب نے کہا کہ بکریاں چران والیا، اس کا مطلب بھی ہرگز یہ نہیں کہ اس کو آپ ظاہر پر معمول کر کے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی ایسا پہلو نکالیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین وعلیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب نے بکریاں چرائیں، اور یہ بکریاں چرانا ایک طرح سے ان کے ہمت اور حوصلے کو بڑھانے کے لیے کہ جب بکریوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب اس معاملے کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر امت کی طرف آتے ہیں۔ ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے سوالات ہمیں بہت سارے موصول ہوتے رہتے ہیں۔ آج کے سوالات قاری صاحب کون سے موصول ہوئے؟ آج کا پہلا سوال طلال محمود کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اگر کھانے میں بال نکل آئے یا مکھی گر جائے تو کیا وہ کھانا کھا لینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی بات کو بھی برداشت نہیں کرتی، کھانے کے اندر نمک تیز ہو جائے، مرچ تیز ہو جائے تو ان کی طبیعت اتنی حساس ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کی طبیعت اتنی حساس ہے تو آپ پر لازم بھی نہیں ہے کہ کھانے کے اندر بال نکل آیا تو آپ چھوڑ دیں، ورنہ وہ حرام اور کوئی مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر بال ایسا تھا کہ جو ناپاک تھا، ایسی صورتحال کے اندر تو کھانا ناپاک ہو جائے گا، اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بعض لوگوں کی مونچھیں بڑی ہوتی ہیں، یہ مونچھیں بڑی رکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے ساتھ نفرت کا اظہار فرمایا کہ جنہوں نے اپنی مونچھوں کو بڑھا دیا اور داڑھیوں کو گھٹا دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات کے اندر آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ تو آج ہم بھی اپنے معاملات کو دیکھیں کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ بہرحال اگر کھانے کے اندر بال نکل آئے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مکھی اگر گر جائے تو اس کے بارے میں حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ جب یہ کسی بھی کھانے کی چیز میں گرتی ہے تو یہ ہے بڑی عجیب کہ یہ پہلے جناب اپنا جو بایاں پر ہے نا وہ بیماری والا وہ کھانے کے اندر داخل کرتی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے تو اس کا دوسرا پر بھی اس کے اندر ڈپ کر لو۔ اب یہ حدیث سن کر کچھ لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ کیسی بات ہے؟ بھائی دین اسلام نام ہی اسی چیز کا ہے، اپنی عقل کو قربان کر دینے کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو معاملہ یقیناً ایسا ہوگا۔ رہی بات یہ کہ اگر کوئی نہیں کھاتا، اس پر لازم بھی نہیں ہے کہ لازمی طور پہ کھائے، کھا لے گا تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔
اگر عقل اس کی گوارا نہیں کرتی، طبیعت کا میلان نہیں ہے تو اس کو چھوڑ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ کئی لوگ اس حدیث کو پڑھ کے کہتے ہیں جس پر کھانا لازم ہے، بھئی اس کی طبیعت نہیں مان رہی، اور ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر جائز کام کو کیا جائے۔ ایک نشانی یہ بھی بتائی جاتی ہے اگر بالفرض وہ گرم چیز تھی، اس کے اندر اس کی ہلاکت ہو گئی، یہ ہلاکت بھی میں ایک مزاح کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو ایسی صورتحال کے اندر اگر اس کو نہ کھائیں گے تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں اس کھانے کو۔ لیکن اگر اور اس کی ایک اور ابھی بیٹھے بیٹھے یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی کہ اگر گھی کے اندر، دیسی گھی ہو جناب آپ کے پاس، اس کے اندر مکھی گر جائے، کوئی بھی گھی کو نہیں گرائے گا، اور اگر جناب چائے کے اندر گر جائے تو ہر بندہ سوال اٹھائے گا جی اس کو گرا دیں۔ تو بہرحال اپنی اپنی طبیعتوں کا معیار ہے، چیز کے بارے میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو بہرحال اس کو استعمال کرنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مکھی چائے میں مر جائے یا سالن میں مر جائے تو کھانا مکروہ نہیں ہوتا؟ مر جائے تو پھر کھانے کے اندر اگر طبیعت آپ کی نہیں مان رہی تو پھر آپ اس کو نہ کھائیں، کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، اس کو ہم مکروہ نہیں کہہ سکتے۔ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا وہ اگر کسی چیز کے اندر گر جائیں تو اس کے اندر بہرحال حکم خفیف ہوتا ہے، طبیعت مانتی ہے کھا لیں، بلکہ چھوڑ دیں، چونکہ اس کے اندر جب اس کی ڈیتھ ہوگی، ہلاکت ہوگی، تو ایسی صورتحال کے اندر اس کو چھوڑ دینا بہرحال بہتر ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بہن بہاولپور سے پوچھتی ہیں کہ ہم اکثر بڑے بزرگوں سے سنتے ہیں کہ رزق اللہ کا نور ہوتا ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اکثر گھر میں کھانا خراب ہو جاتا ہے، جیسے دودھ، سالن، آٹا یا کوئی بھی کھانے پینے کی اشیاء، تو ان کو کہاں پھینکنا چاہیے تاکہ کھانے کی بے حرمتی نہ ہو؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، دیکھا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صاف کیا اور تناول فرمایا، اور ساتھ ہی تعلیم امت کے لیے آپ نے فرمایا کہ عائشہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں دیتا۔ ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی بے قدری کی جاتی ہے۔ آپ کبھی ہوٹلوں میں چلے جائیں، ہوٹلز کے اندر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک بندے نے کھانا چاہے اس نے کوئی آدھی پلیٹ کھانا ہو، آرڈر وہ جناب 4-5 پلیٹوں کا کر دے گا، اور بعد میں سارے کا سارا کھانا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور بدقسمتی کے ساتھ اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، وہ ٹوٹل ویسٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانے کی بڑی بے حرمتی ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ دیکھیں، ان سے پوچھیں رزق کی قدر کہ جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے یا ایسے ممالک کے اندر کہ جہاں پر کھانے کی بہت زیادہ قلت ہے، کبھی وہاں پر جا کر دیکھیں، ایک ایک روٹی کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تاہم اگر خراب ہو جائے تو اس کو تلف کرنے کے لیے یا تو زمین کے اندر دفن کر دیں، عزت اسی میں ہے، انسان کو بھی زمین میں دفن کیا جاتا ہے اس کی عزت کی بنا پر، اور یاد رکھیں کہ زمین میں جو چیز دفن کی جاتی ہے اس کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ آپ اگر بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ایک پودا ہمیں عطا فرما دیتا ہے، تو زمین کے اندر حیات ہے، زمین کے اندر زندگی ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ یا پھر آپ اس کو پانی میں بہا دیں۔ پانی میں بہانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی مچھلیاں یا کوئی بھی جو سمندری مخلوق، پانی کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ اس کو استعمال کر لیں گی۔ یا پھر آپ نے گھروں کے اندر کوئی جاندار رکھے ہوئے ہیں، ان کو ان کے سامنے رکھ دیں، وہ تناول کر لیں گے۔ یا اسی طرح آپ اپنے چھت کے اوپر کوئی ایسی جگہ بنا دیں کہ جہاں پر پرندے آتے ہیں، چڑیاں آتی ہیں، حلال جانور جہاں پہ آتے ہیں۔ نیت آپ حلال پرندوں کی کر لیں، وہاں سے اگر کوئی حرام بھی کھا جاتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پھر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ حرام پرندوں کو پالنا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی، یہ اس سے ذرا بچنا چاہیے۔ تو آپ جو چڑیاں آتی ہیں وہاں پر، کبوتر یا کوئی بھی ایسے پرندے آتے ہیں، ان کے لیے آپ ان کو رکھ دیں۔ اور ایک مقولہ بھی بولا جاتا ہے، عربی کی جب ہم کتاب پڑھ رہے تھے، ادب کی کتاب، عربی ادب بھی پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک مقولہ ہم نے پڑھا تھا، مجھے اب وہ یاد آ رہا ہے کہ سخی کے پیالے سے تو زمین کو بھی حصہ ملتا ہے، کہ جب وہ زمین پر کسی چیز کو ڈالتا ہے نا تو اس سے چیونٹیاں اور دیگر جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس سے فیض یاب ہوتی ہیں، وہ بھی اس سے حصہ پاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں۔ دودھ کو نور خدا کہا جاتا ہے اس بنا پر کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس سے مراد نعمت کا اظہار کرنا ہے کہ یہ بہت عظیم نعمت ہے،
اور دودھ سے آپ دیکھیں بہت ساری اشیاء بنتی ہیں، اسی وجہ سے اس کو نور خدا کہا جاتا ہے۔ جلال خان علی پور چٹھا سے پوچھتے ہیں کہ اکثر سنتے ہیں کہ علماء سے وظائف کے لیے اجازت لینا پڑتی ہے، کیا واقعی وظائف کے لیے کسی عالم سے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور کون سے وظائف کرنے چاہیے جس میں اجازت درکار نہ ہو؟ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ ایسے کون سے وظائف ہیں جو اجازت کے بغیر نہیں کرنے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کے لیے آپ کے فرامین ہیں، ان سے استفادہ کرنا ہر مسلمان کے لیے جائز ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ کوئی بھی ایسی دعائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہوں، ان کے اندر کسی سے اجازت لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں۔ ہاں، ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ بغیر سیکھے اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر ممکن ہے کہ آپ غلط پڑھیں، تو اس لیے سیکھ لیں ان کو، اور یہ ایک طریقہ سند بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں ہمارے اساتذہ نے پڑھائی حدیث، ہمارے اساتذہ نے اپنے کسی استاد سے سیکھی، انہوں نے اپنے استاد سے، چلتے چلتے یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے جب ہم حدیث پڑھ رہے تھے ترمذی کی، تو ہمیں استاد صاحب نے پوری سند بیان کی، اور ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہوئی کہ 26ویں نمبر پہ آ کے تو ہمارا نام ذکر کیا گیا، اور اس کے 25 واسطوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ذکر کیا۔ یقین مانے اس وقت دل کی جو کیفیت تھی، شاید پوری زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہ ہوئی ہو جتنی اس وقت ہوئی تھی۔ تو اس لیے اگر آپ کسی استاد سے پڑھ لیں تو بہرحال اس کا فائدہ ہے۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے، کوئی حدیث پڑھنی ہے، آپ کسی محدث کے پاس چلیے۔ محدث سے مراد وہ کہ جس نے حدیث اپنے اساتذہ سے پڑھی ہے، بطریق سند، ایک تدریج کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ۔ تو اگر آپ ایسا کر لیں تو اس میں زیادہ بہتری ہے۔ تاہم ایسا ممکن نہ ہو تو آپ احادیث کے اندر، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو دعائیں ہیں ان کو بغیر اجازت لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یقیناً فائدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات عام ہیں، تمام انسانیت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے۔ کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اجازت لے لینا بہتر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تعداد اور وہ عمل ایسے ہوتے ہیں، اور اسے یاد رکھیں کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا مقصود ہو، کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ اگر ایسی دعائیں ہیں تو ان کے لیے عاملین زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ کئی عاملین ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اجازت عامہ دی ہوتی ہے، اپنی کوئی کتاب لکھتے ہیں تو اس سے پہلے ایک وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آج سے چند سال پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، تو اس کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ میں ان اوراد و وظائف کی اجازت عام دیتا ہوں، تو جو ان اوراد و وظائف کو کرنا چاہے تو وہ آنکھیں بند کر کے اتنی مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اور ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تاہم کوئی خاص وظائف ہو ان کے لیے اجازت لے لیں تو بہتر ہے، بلکہ اجازت لے لینی چاہیے ان کے حوالے سے۔ باقی جو عام اوراد و وظائف ہیں ان کے لیے اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب، بعض لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس میں وظیفہ وغیرہ سن لیتے ہیں، تو اس میں بھی خاص اجازت کسی سے لینی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، جس بندے نے اس ویڈیو کے اندر وظیفہ بتایا اس کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ اگر تو اس کے اندر اجازت لینا ضروری تھا تو اس کو چاہیے کہ ویڈیو کے آخر میں یا شروع میں یا جب بھی وہ اس بات کی نشاندہی کر دے کہ اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اور وہ اجازت کیسے ملے گی۔ اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، انہوں نے مطلقاً کوئی وظیفہ بتا دیا کسی کو ہر عام و خاص کے لیے، تو پھر اس میں اجازت لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں تو آپ کو خاص اجازت مل جائے گی۔ یہ کوئی ایسے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو کلمات ہیں کچھ ایسے قرآن و سنت سے جن کا تعلق ہے تو اس کو شیئر کر دیں گے تو اس میں بہتری ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو کوئی جائز کام ہو، صدقہ جاریہ کے طور پر ہو، اور اس سے بہرحال کچھ مالی فوائد بھی ملتے ہوں گے، تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو عامل نے اگر واقعی کوئی اپنی شرعی ذمہ داری پوری کی تو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، بری چیز کو شیئر نہیں کرنا۔ اگر بالفرض قرآن و سنت کے خلاف تھی، آپ نے اس کو شیئر کر دیا، لائک کر دیا، تو آپ کا ووٹ بھی اس جانب آ گیا اور آپ نے اس کی تشہیر بھی کر دی۔
اس لیے کوئی بھی چیز شیئر کرنے سے پہلے، لائک کرنے سے پہلے اس کی جانچ اور پرکھ کر لیں۔ اپنے جو آپ کے مفتیان کرام ہیں محلے کی مسجد میں، اللہ تعالیٰ کرے کوئی ایسا وقت آئے کہ ہماری مساجد کے اندر وہ لوگ تشریف فرما ہوں کہ جو واقعتاً امامت کے اہل ہوں، جو مسائل بھی بتا سکتے ہوں، تو ان سے آپ رجوع کر لیں، ان سے پوچھ لیں اور پھر اس کے بعد اس چیز کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے ہی گناہ جاریہ کے اندر کوئی تعاون نہ کریں۔ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ انڈے پر کوئی وظیفہ لکھ رہے ہوتے ہیں، نہ پتہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں ہے، بعض کیلوں پر لکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کو شیئر کریں، لائک کریں تو آپ کو خاص اجازت ہے، تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں کی حد کی عزت کرنا ضروری ہے۔ ایسی چیزوں کو نہ تو لائک کریں، نہ شیئر کریں، نہ اس پر عمل کریں کہ جو چیزیں ظاہراً بھی لگ رہی ہوتی ہیں کہ ان کا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا جناب کہ آپ انڈے کے اوپر کچھ لکھیں یا آپ کیل کے اوپر کچھ لکھیں۔ کوئی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کیل کے اوپر لکھنا ہے اور واقعتاً اس سے کوئی فائدہ، کوئی ظاہری فائدہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ اس انڈے کی پھر ظاہر ہے جس کے اوپر آپ لکھ دیں گے اس کی تعظیم کرنا بھی ضروری ہوگا کہ اس کا تعلق قرآنی آیات کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک اصول بتا دیتا ہوں کہ جس وظیفے کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات یعنی عربی کے الفاظ ایسے ہوں کہ جو سمجھ بھی آ رہے ہوں، اس کا معنی مفہوم بھی ٹھیک ہو، وہ کر لیں، اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو بہرحال چھوڑ دیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جو زبان سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ شان و عظمت عطا فرماتا ہے کہ ان کی کہی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی واقعی صحیح معنوں میں کوئی بزرگ تھے اور ان کی طرف وہ چیز منسوب تھی تو اس کے کر لینے میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن کینیڈا سے پوچھتی ہیں کہ کیا مسلم عورت ایک غیر مسلم مرد سے شادی کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آج کے دور کا بڑا قابل غور اور فکر انگیز کہہ لیں اس کو، اور بہت زیادہ اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں، میں اصول آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ مسلمان کی شادی کسی بھی اور مذہب میں، کسی بھی اور دین میں، مذہب کا لفظ نہیں میں استعمال کرتا، دین کا لفظ استعمال کرتا ہوں، کسی بھی اور دین کے اندر مسلمان کی شادی کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مجبوری پائی جائے۔ اب اگر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت آپ کے پیش نظر ہو، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ والی آیت جو پارہ نمبر 2 کے اندر ہے غالباً، اس کے اندر مشرکین کے حوالے سے احکامات بیان ہوئے، پھر اہل کتاب کے حوالے سے جو مسائل بیان ہوتے ہیں، تو پیارے بھائی یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ اگر کسی اور دین کے اندر شادی کرے گا تو اس سے بہت سارے فسادات بھی سامنے آئیں گے۔ کیوں؟ کہ جب اولاد ہوگی نا تو وہ اولاد کس کے دین پر آپ کریں گے؟ ظاہر ہے تربیت تو ماں نے کرنی ہے، تو ماں اگر تربیت اس کی کسی اور دین پر کرے گی تو ایسی صورتحال کے اندر بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اولاد جو اعلیٰ دین ہوتا ہے اسی پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نصارہ کا کوئی بندہ تھا، اس نے شادی کر لی کسی یہود کے ساتھ، تو ہم اولاد کو کس جانب کریں گے؟ ہم اس کو نصارہ کی جانب کریں گے، کیونکہ یہود سے نصارہ بہتر ہیں۔ علی حاصل قیاس، اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ مسئلے کو مزید خود سمجھ لیجئے۔ رہی بات یہ کہ اجازت کہاں تک ہے، مسلمان مرد کو اہل کتاب کے ساتھ تو اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت ہے، لازم نہیں ہے۔ او بھائی جب مسلمان خواتین موجود ہیں تو ان کو چھوڑ کر کیوں اہل کتاب کے ساتھ تم نکاح کر رہے ہو؟ اس میں بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا۔ اجازت کی حد تک تو ٹھیک ہے، یا یہ ذہن کے اندر ہو کہ تم اس کو مسلمان کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایسی صورتحال نہ پائی جائے تو پھر بچ جانا بہرحال بہتر ہے۔ رہی بات یہ کہ عورت جو ہے وہ غیر مسلم سے نکاح کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام غالب ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اگر خاتون نکاح کرے گی کسی ایسے مرد کے ساتھ کہ جو غیر مسلم ہے تو یقیناً اس کو اس کے دین کے اندر آنا ہوگا، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کروا دے، اور اگر بالفرض اس نے نکاح کر لیا تو اس سے بہت ساری خرابیاں بھی لازم آئیں گی۔ دنیا داری کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب آپ یہ معاملہ نہ کریں، یہ میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم، اور یہ پتہ نہیں بڑی عجیب بات ہے
کہ ہمارے لوگ یورپین ممالک سے بڑے متاثر ہیں، پتہ نہیں اس کو کوئی جنت سمجھتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں، کوئی میری سمجھ سے بات باہر ہے۔ وہاں پر جانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے، کبھی جناب وہ گرین کارڈ حاصل کرنا، پتہ نہیں اس کو گرین کارڈ کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، بہرحال وہاں پر جانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھیں جس کا مفہوم ہے کہ ہر حال میں اپنی آخرت کو مد نظر رکھو، کیا پتہ کب سانس نکل جائے اور تم ایک ایسی نسل دنیا کے اندر چھوڑ کے چلی جاؤ کہ جس کا کوئی دین ہی نہ ہو، اور وہ کس دین پر جائے گی۔ اس لیے بہت سارے فسادات ہیں، ہمارا مشورہ ہوگا کہ اس سے پرہیز کیا جائے۔ لب لباب یہ ہے کہ مسلمان مرد جو ہے یہ کسی غیر مسلم سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان خاتون کسی غیر مسلم مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلم عورت اہل کتاب مرد سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ بھی بتا دے، کوئی دلیل شرعی ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوتا۔ تو جب خاتون کسی مرد اہل کتاب سے بھی چاہے نکاح کرے گی تو مغلوب ہوگی، تو اسلام کو مغلوب نہیں کیا جاتا، اسلام کو تو غالب کیا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے، تو اس کو مد نظر رکھیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بہت ساری خرابیاں لازم آئیں۔ اب جہاں محبت ہو جائے، عام طور پہ ہم نے دیکھا دوسرے ممالک میں آپس میں محبتیں قائم ہو جاتی ہیں، وہاں شادی ضروری ہو جاتی ہے، کر کے چھوڑنی ہے، تو اس کا بھی تو کوئی حل بتائیں۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ مسلمان کریں اس کو۔ اگر آپ کی محبت کے اندر اگر خاتون ہے، وہ چاہتی ہے کہ جناب کوئی مرد ایسا ہے جو اہل کتاب ہے تو اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو مسلمان کرے اس کو۔ بھائی محبت میں تو بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں نا۔ اگر یقینی طور پہ ان صاحب کو آپ سے محبت ہے تو پھر ان کو کہیں اسلام قبول کر لیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کیسی محبت ہوگی؟ کہ مثال کے طور پر ایک جہنم میں جا رہا اور دوسرا جنت میں، یہ کیسی محبت ہوگی؟ تو اپنے معاملات کے ساتھ ساتھ فکر آخرت کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، محبت کو یقینی بنائیں۔ ہم نے تو سنا اہل کتاب بھی جنت میں جائیں گے، تو پھر اس سے شادی بھی صحیح ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد اگر کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز یقینی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا دیگر انبیاء جو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، انہوں نے ایک اعلان فرمایا تھا اپنی قوم کو کہ ہمارے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام آسمانوں کے اوپر احمد، زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ کے الفاظ آتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ کے الفاظ آتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو میں لب لباب آپ کے گوش گزار کیا کہ ان تمام نے یہ اعلان کیا تھا اگر کوئی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا تو حقیقی معنوں میں تو اس نے اپنے نبی کی بات کو بھی نہیں مانا نا۔ تو اس لیے وہ سوالیہ نشان بنے گا، ان کو جنت میں داخل کروانا یا کرنا یہ ہمارے بس کی تو بات نہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اہل کتاب تھے اور یقینی طور پر انہوں نے شرک نہیں کیا، وہ جنت میں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جنہوں نے انکار کر دیا وہ انکار کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ جی بہن جو کینیڈا سے مسئلہ پوچھ رہی مفتی صاحب نے قرآنی دلیل سے آپ کو جواب دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خود فرمایا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، تو احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو ان پر ایمان لانا پوری دنیا کی انسانوں کے لیے فرض ہو گیا۔ اب اگر وہ فرض پورا کر لیتے ہیں اور ان پر ایمان لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسلم عورتیں مردوں کے ساتھ شادی کر لیں، مرد بھی اسی طرح عورتوں سے شادی کر لیں، تو ایمان لانا ضروری ہو چکا ہے۔ تمام کرسچن ہوں یا یہود و نصارہ ہوں، احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بقول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانا ضروری ہو چکا ہے۔ وہ صاحب نے قرآن حدیث سے اور قرآن دلائل سے جواب دے دیا۔ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو احمد کا لفظ ہے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص صفاتی نام ہے۔ آسمانوں پہ احمد، زمین پر محمد، اس کے اندر بھی کافی بحث ہے، انشاءاللہ کبھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ جب آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہی۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جواب دیا مفتی صاحب۔ ایک بہن پشاور سے پوچھتی ہیں کہ اگر انجانے میں گناہ ہو جائے اور احساس ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ جان بوجھ کے تو کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے اور معاذ اللہ گناہ کو اپنے اوپر حلال سمجھ کے کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انجانے میں گناہ ہو جائے تو فی الفور توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، گڑ گڑا کے معافی مانگیں،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان ہمیشہ سامنے رکھیں کہ لوگ جہنم میں اس وجہ سے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے گناہ کیے تھے، بلکہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ جن گناہوں پر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ قیامت کے قریب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمیں توبہ ہر وقت کرنی چاہیے۔ انجانے میں اگر گناہ ہو جائے احساس تو یقینی طور پہ ہوگا۔ احساس کیسے ہوگا؟ اب پتہ نہیں آپ کو کیسے احساس ہوتا ہے، میں اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک چیز فٹ کی ہوئی ہے جس کا نام ضمیر ہے، جس کا نام دل ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی طاقت ہے کہ جو ہمیں الرٹ کرتی ہے کہ بندے تو نے اچھا نہیں کیا۔ انسان کے اندر 3 طرح کے نفس ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ تیسرا ہے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن مجید میں نفس لوامہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو یہ تینوں نفس جو ہیں ان کا اپنا اپنا کام ہے جناب۔ جو نفس مطمئنہ ہے وہ تو انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے بندے نیکی کر۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کبھی انسان کے دل میں آتا ہے نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، ارکان اسلام پورے کرنے چاہیے، حقوق اللہ حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کرنی، یہ نفس مطمئنہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ نفس امارہ تو برائی پہ لگاتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہو تو اپنے اندر کی ہی ایک طاقت انسان کو ابھارتی ہے کہ تو اس گناہ کو کر لے۔ جب وہ گناہ کو کر لیتا ہے تو پھر نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو ملامت کرواتا ہے کہ بندے تو نے اچھا نہیں کیا، تو نے یہ کام کر کے غلط کیا ہے۔ جب یہ محسوس ہو کہ نفس لوامہ آپ کو ملامت کر رہا ہو تو فی الفور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑی بدبختی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجانے میں علم ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، وہ ہو جائے تو گناہ ہوگا۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے قاری صاحب کہ ایک بندہ کسی کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہو اور حقیقت میں وہ گناہ ہو۔ ہمیں بحیثیت مسلمان گناہوں کا بھی علم ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ میں اس کی اکثر مثال اس لیے دیتا ہوں روزمرہ زندگی میں کہ وہ عام فہم ہے۔ ایک خاتون نعت پڑھ رہی ہے جناب، محفل میلاد کر رہی ہے اور اس کی آواز غیر محرم تک جا رہی ہے، وہ کبھی اس پر توبہ نہیں کرے گی، اس کو گناہ نہیں سمجھے گی۔ حقیقت میں یہ گناہ ہوگا کہ اس کی آواز چھپانے کی تھی، اس نے چھپائی نہیں، اور یہ گناہ ایسا ہوگا کہ جس کو وہ ثواب سمجھ کے کر رہی ہوگی۔ یہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے 5واں کلمہ جو ہے نا اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھتے رہا کریں، اس کے اندر ہر قسم کے گناہ جان بوجھ کر، انجانے میں، چھپے ظاہر، جتنے بھی گناہ ہیں سب سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اپنے معاملات کو دیکھ کر چلیں، گناہوں سے توبہ ہمہ وقت کرتے رہیں، خاص طور پہ رات سونے سے پہلے ضرور اپنے گناہوں پر نادم ہو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ تائب کیا کریں۔ اگلا سوال شامل کرتے ہیں۔ جنگ سے منور سعید پوچھتے ہیں کہ اگر نماز میں دل نہ لگے تو کیا نماز چھوڑ دینی چاہیے یا پھر بھی پڑھ لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں دل نہ لگنا یہ سختی دل کی علامت ہے کہ کسی بندے کا اتنا سخت دل ہے کہ نماز کے اندر بھی دل نہیں لگ رہا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، انسان کا جو دل ہے نا، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ دلوں میں خدا رہتا ہے۔ یہ جملہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہے۔ اب اس دل کو جب آپ اس کی عبادت میں لگائیں گے، اگر نہیں لگ رہا نا تو سمجھ لیں کہ اس دل کے اوپر ایک گناہوں کا لبادہ آ چکا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک
کالے رنگ کا نشان لگا دیا جاتا ہے، ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پہ سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کے اندر وہ لپٹ جاتا ہے۔ اب اس کو نہ تو جائز ناجائز کی تمیز رہتی ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اسی طرح چمکدار اور پاکیزہ فرما دیتا ہے۔ اس گناہوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے نا اللہ کی بارگاہ میں رویا کریں، آنسو بہایا کریں۔ اگر نہیں رونا آتا تو اپنے مقدر پہ رویا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی رونا نہیں آتا۔ بہرحال اگر نہ بھی ہو تو کم از کم رونے والی شکل ضرور بنا لیا کریں کہ یا اللہ ہم اس قدر سخت دل ہو چکے ہیں کہ ہمیں تیری بارگاہ کا خوف ہی نہیں ہے، رونا ہی نہیں آتا۔ ان تمام تر معاملات کو اور ذکر خدا کو جب ملحوظ خاطر رکھیں گے، گناہوں کی آلودگی دلوں سے دور ہوگی، دل اللہ تعالیٰ کے نور سے جب چمک جائے گا نا تو پھر عبادت کے بنا گزارا ہی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال نماز کے اندر دل نہ بھی لگے تب بھی عبادت کرنی ہے، وہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا۔ میں امام غزالی علیہ رحمہ کا ایک فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت امام غزالی بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، حجت الاسلام ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ سے کسی نے سوال کیا حضور عبادت میں دل نہیں لگتا تو کیا نماز چھوڑ دوں؟ یہ بے نے ہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو سکون کے لیے نماز پڑھتا ہے یا اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے؟ ہاں جی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرمایا جس کو نماز میں سکون حاصل ہوگا وہ تو اپنے سکون کو طلب کر رہا ہوگا، اور تیرے لیے تو زیادہ بہتر ہے کہ تیرا دل نہیں بھی لگ رہا تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کر رہا ہے۔ اصل عبادت تو ہوگی تب کہ سکون نہ بھی مل رہا ہو تب بھی نماز کو ادا کرے، اور اگر نماز میں سکون نہیں مل رہا تو سکون سے نماز ادا کر کے دیکھنا، اس میں بھی بڑی کامیابیاں ہیں۔ تو آخری بات عرض کروں گا، وقت میرے پاس قلیل ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ انسان کا دل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمیشہ آسمان سے زمین کے اوپر نازل ہو رہی ہیں۔ اب انسان کے دل کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ تجلیات بارگاہ خداوندی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ایک سولر پلیٹ ہے، آسمان سے جو زمین پر سورج کی روشنی آتی ہے اس کے اندر کرنٹ ہے، انرجی ہے، الیکٹریسٹی کہہ لیں اس کو، یا جو بھی جملہ آپ دینا چاہتے ہیں، انرجی۔ اب آپ اس کے سامنے جناب سولر پلیٹ کریں اور اس کے اوپر پردہ ڈال دیں تو کیا اس سے کوئی انرجی حاصل ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اس سولر پلیٹ سے وہ اس انرجی کو حاصل کرنا تو اس پردے کو ہٹائیں۔ ہمارا دل ایک سولر پلیٹ کی مانند ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہمہ وقت آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ اگر چاہتے ہیں نا ان تجلیات کا مشاہدہ کرنا تو اپنے گناہوں کے اس پردے کو کبھی ہٹا کر دیکھیں، پھر دیکھنا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو جلوے نصیب ہوئے تھے، وہ عبادت کے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو نصیب ہوئی تھی، وہ عبادت جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیب ہوئی تھی، یقیناً وہ نصیب ہوگی۔ اپنے گناہوں کے لبادے کو دور کریں، یقیناً نماز کے اندر دل بھی لگے گا اور نماز پڑھنے میں لذت بھی آئے گی۔ اب بعض لوگ آج کل بولتے ہوئے ہم نے سنتے ہیں، کہتے ہیں جی جب دل ہی نہیں لگ رہا، دل کسی صنم کی طرف ہے اور سجدہ آپ رب کی طرف کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا، چھوڑ دو نماز۔ یہ کامن سوال ہے قاری صاحب کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی تو ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ بھائی جب کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ اس کام کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ عبادت کے اندر اگر دل نہیں لگ رہا اور شیطانی وساوس آتے ہیں تو آپ کو یہ سن کے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں، اور وسوسے آتے ہی اسے ہیں جس کے پاس ایمان ہو۔ چور چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں پر مال نظر آئے۔ تو شیطان بھی حملہ وہیں پہ کرے گا نا جہاں ایمان کی دولت ہوگی۔ تو وسوسوں کے آنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دینا جائز نہیں ہوگا، نماز پڑھتے جائیں، وسوسے آنے دیں، یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ وسوسہ آنا سنا ہے کہ کوئی برا نہیں ہے، خود سے لانا، ہاں جی بالکل، اس بارے میں تھوڑا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے کوئی غلط خیال اپنے دل میں لاتے ہیں تو وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ جو بھی تم ظاہراً پوشیدہ کرتے ہو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو جان بوجھ کر جس چیز کو ذہن میں لایا جائے وہ غلط ہے۔ ایسے ہی کوئی خیال آنن فانن آ گیا، آپ نے اس کو دور کر دیا، تو ایسی صورت میں بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے شیطان کے حملے کو زیر کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب،
آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کسی بھی دینی اور شرعی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے سوال لکھ کر یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیجیں۔ کال ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم پروگرام میں آپ کے سوال کو شامل کر کے ان کا شرعی حل بتایا کریں گے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔